مشہور حدیث ہے انمل اعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انسان جیسی نیت کرتا ہے ویسے اسے اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ایک نیک کام کرنے کے لیے نیک نیتی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، اچھا عمل ہے، نیک عمل ہے، مگر اس نیک عمل کو قبول ہونے کے لیے نیت کا صحیح ہونا اور درست ہونا ضروری ہے۔ اس حدیث کا دوسرا مطلب یہ ہے جو اس وقت اصل آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ کچھ کام نیکی کے ہیں جن کو کرنے پر ایک انسان کو اجر و ثواب ملتے ہیں، مگر کچھ کام ایسے ہیں جو مباح ہیں، جائز ہیں، پرمیسیبل ورک ہے، اس پر نیکی اور گناہ نہیں ہے، مگر ہاں ان کاموں کو بھی اچھی نیت سے کیا جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اس مباح کام پر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آدمی کھانا کھاتا ہے، سوتا ہے، زندگی کے بہت سے کام کرتا ہے، اس پر نہ نیکی ہے نہ گناہ ہے۔ یہ انسان کی ایک ضرورت ہے، مگر اس کو اچھی نیت سے اگر کیا جائے تو یہ اعمال بھی اجر و ثواب ملنے کا ذریعہ ہے۔ جیسے آدمی سوتا ہے، سونے والا اگر اس نیت سے سوئے کہ مجھے آرام ملے گا تو میں عبادت چستی کے ساتھ اللہ کی اطاعت فرمانبرداری پوری طاقت کے ساتھ کروں گا، اللہ کے بندوں کی خدمت کروں گا، اپنے حق ادا کروں گا، اپنے بیوی بچوں رشتہ داروں کی خدمت کروں گا، اس جذبے سے کوئی آدمی سوتا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ زندگی کے بہت سے کام کو عبادت بنانے کے لیے اچھی نیت ضروری ہے۔ ایک نوجوان لڑکا کالج جا رہا ہے، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، بیرسٹر ہونا چاہتا ہے، مگر اس کی نیت اچھی ہے کہ میں ڈاکٹر بن کر انسانوں کی خدمت کروں گا، میں انجینئر بن کر ملک اور قوم کی خدمت کروں گا، میں بیرسٹر بن کر، لائر بن کر میں مظلوموں کی خدمت کروں گا۔ یہ عمل مباح تھا مگر اچھی نیت کی وجہ سے اجر و ثواب کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنے گھر جاتے ہیں، بچوں سے پیار کرتے ہیں، بچوں سے پیار کرنا ایک مباح اور جائز عمل ہے، مگر بچوں سے پیار کرنے والا اگر اس جذبے سے کرتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے تھے تو یہ پیار کرنا جو مباح عمل تھا اس پر پیار کرنے والے کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ آپ گھر پہنچے، گھر پہنچ کر گھر کے کاموں میں ساتھ دینے لگ گئے، نیت یہ رکھی، ارادہ یہ پیدا کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جا کر گھر کا کام خود بھی کیا کرتے تھے، میں حضور کی سنت کی اتباع میں یہ عمل کرنے جا رہا ہوں تو گھر کا کام کرنا بھی اجر و ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ گھر میں کوئی مہمان آ گیا، آپ نے اس کو عزت دی، خدمت کی، اس جذبے کے ساتھ کہ اس پر مجھے اجر و ثواب حاصل ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ آپ نے گھر میں ایک گملے میں، ایک پاٹ میں ایک پودا لگایا اس جذبے کے ساتھ کہ اس سے پھول نکلیں گے، کوئی دیکھے گا تو خوش ہوگا، میں کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے یہ ایک پاٹ میں پودا لگا رہا ہوں۔ پودا لگانا ایک جائز عمل تھا مگر اس کے ذریعے لگانے والے کو اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ آپ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کہیں گھومنے کے لیے جائز تفریح کے لیے نکل گئے، آپ نے جائز تفریح اس جذبے سے کی، میں جائز تفریح کے ذریعے اپنے اندر طاقت اور حوصلہ اور چستی پیدا کر کے میں اچھے اچھے کام کرنا چاہتا ہوں، یہ جائز تفریح بھی آپ کو اجر و ثواب کا ذریعہ بنے گی۔ معلوم ہوا کہ زندگی میں بہت سے کام ہم کرتے ہیں، بس اچھی نیت کیجئے، اجر و ثواب پائیے۔ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ہم معمولی کاموں پر بھی اپنی نیکیاں بڑھا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔